اسیبی دلہن قسطری آخری۔ پھر اپنے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، صاحب اتنی پیاری دلہن پانی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور پھر وہ کچھ کہتے کہتے اچانک رک گیا۔ میں حیرت سے اس کی داستان سن رہا تھا، جس سوچ میں پڑ گیا۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ اس کمرے میں کسی دلہن کا وجود نہیں تھا، تو یہ بھی ممکن ہے خوشبو میں نہائی ہوئی اس دلہن کو اور لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ اور پھر میں نے نیند میں ڈوبے ہوئے کسی کی قدموں کی چاپ کے ساتھ ساتھ ایک تیز قسم کی خوشبو کو بھی محسوس کیا تھا، جس نے مجھے غفلت کی نیند سو جانے پر مجبور کیا تھا۔ چند لمحے کے بعد بولا، جاؤ اور جمال کو بلا کر لاؤ۔ میرا ذہن مسلسل الجھنوں کی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا۔ اچانک جمال کے قدموں کی مانوس چاپ سن کر میں چونکا۔ وہ آتے ہی بے تکلفی سے میرے بستر پر بیٹھے ہوئے بولا، کیا بات ہے، اس ناچیز کو کیسے یاد کیا؟ میں غصے سے بولا، پہلے تم مجھ پر اپنے طنز کے زہریلے نشتر چلا لو، پھر اس کے بعد ہی کچھ کہوں گا۔ ارے یار، تم دن بدن کتنے حساس ہوتے جا رہے ہو، معمولی سا مذاق برداشت نہیں کر سکتے؟ اس نے پرخلوص لہجے میں گلہ کیا۔ میری بات بہت سنگین ہے اور سنجیدگی سے پوری توجہ چاہتی ہے۔ اگر تم بھی ابھی تک تفریح کے موڈ میں ہو تو جاؤ، پھر کسی اور وقت آنا، اور زیادہ پریشان نہ کرو، میں نے کرب سے بھری ہوئی آواز میں کہا۔ جمال یکایک سنجیدہ ہو گیا۔ معاف کرنا، شاید میرے مذاق سے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچی۔ اب میں پوری طرح سنجیدہ ہوں۔ تمہیں جو کچھ کہنا ہے فوراً کہہ دو، کیونکہ میں اپنی زندگی میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اسے سنجیدہ پا کر میں نے سارے حالات اسے سنا دیے۔ ان تمام واقعات کو سن کر وہ رحم انگیز نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے اسے میری ذہنی صحت پر کوئی شک ہو۔ تمام واقعات سننے کے بعد کہنے لگا، کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ جمال، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں اس وقت جو کچھ بھی تمہیں بتا رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اگر یقین نہیں تو ملازم کو بلا کر پوچھ لو۔ جمال نے ملازم کو بلوا لیا۔ ملازم نے آتی ہی رات کا تمام واقعہ اس طرح بیان کر دیا جیسے وہ مجھ سے پہلے بیان کر چکا ہو۔ جمال نے تمام واقعات سن کر کہا، وہ اچانک تمہاری نگاہوں کے سامنے غائب ہو گئی، تم نے اسے تلاش نہیں کیا؟ صاحب، میں نے حویلی کو کونا کونا چان مارا، حویلی کے گیٹ تک، مگر اس دلہن کا پتہ نہ چلا، اس نے جواب دیا۔ ملازم کے جانے کے کچھ دیر بعد جمال بولا، معاف کرنا یار، اس جدید دور میں کسی ایسی قوت کا وجود ماننے کے لیے میرا ذہن ابھی تک تیار نہیں۔ میں 2 روز سے اپنی پراسرار بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اور یہ پراسرار دلہن نازل ہو گئی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں نے کہا۔ ناشتے کے دوران جمال نے کہا، آج سے تم میرے کمرے میں سویا کرو، میں بھی تو دیکھوں کہ آخر وہ کیا شے ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے جمال کے ساتھ ڈاکٹر کی جانب روانہ ہو گیا۔ آج میں نے اپنا ڈاکٹر بدل دیا تھا۔ میرا خیال تھا پہلے والا ڈاکٹر میری صحیح تشخیص نہیں کر سکا، مگر دوسرے ڈاکٹر کا تجزیہ بھی پہلے والے ڈاکٹر سے مختلف نہ تھا۔ ڈاکٹر کے پاس سے واپسی پر سارا دن ہم دونوں پریشانی سے اس الجھن کا حل تلاش کر رہے تھے۔ ہم دونوں پائیں باغ میں چائے پی رہے تھے کہ اچانک میری قوت شامہ نے پھر سے کسی تیز خوشبو کو محسوس کیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے جمال کی طرف دیکھا۔ خوشبو اس قدر تیز تھی کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جمال بھی اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہا ہوگا۔ شاید تمہاری سنائی ہوئی داستان حقیقت کی حدوں کو چھو رہی ہے۔ اوہ میرے خدایا، یہ خوشبو کس قدر تیز ہے، جیسے کسی نے باغ پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا ہو۔ اور پھر وہ جملہ مکمل نہ کر سکا۔ اچانک میری طرح اس کی نظریں بھی کھلتے ہوئے دروازے کی جانب اٹھ گئی۔ اچانک خوشبو میں نہائی ہوئی دلہن ہماری نظروں کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئی میرا ذہن حیرت کی شدت سے سن ہو گیا تھا۔ اس کی دل فریب سراپا میرے حواس پر چھائے جا رہا تھا۔ اس کی دل فریب مسکراہٹ پر مجھے پراسرار دھاندلیوں کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر 2 دن پہلے کی طرح اپنے جسم کی تمام اعضاء کو حرکت دینے سے محروم ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنی نظریں اس کے دل فریب سراپا سے ہٹا کر جمال کی جانب دیکھوں تاکہ اس کے حسن کا سحر ٹوٹ جائے، مگر ناکام رہا۔ یہ خواہش دل ہی دل میں رہ گئی کہ دونوں میں سے کوئی اس سے دریافت کر سکتا کہ وہ کون ہے۔ باوجود متعدد بار کوشش کرنی چاہی، مگر میں اپنے اعضاء کو حرکت نہ دے سکا۔
خبر نہیں کتنے ہی لمحات یوں ہی بے حس و حرکت گزر گئے۔ اچانک اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، مگر جو کچھ اس نے کہا وہ میری سماعت کی گرفت میں نہ آ سکا۔ بے بسی سے ایک ساکت بت کی مانند اسے دیکھتے رہنے پر مجبور تھا۔ پھر اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میری آنکھوں کے پردے نیند سے باری ہو کر بند ہو رہے ہیں۔ چند لمحات بعد مجھ پر غفلت کی نیند طاری ہو گئی۔ جب آنکھیں کھولی تو اپنے کمرے کے بستر پر پڑا تھا۔ میرے ارد ادویات کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ رات کے اس سناٹے میں روشنی ایک عجیب پراسرار ماحول پیدا کر رہی تھی۔ چند لمحے بعد آنکھیں کھلی تو حیران نظروں سے میں چاروں طرف دیکھتا رہا۔ حلق میں کڑواہٹ سی تھی، مشکلوں سے اٹھا اور میز پر رکھ کے پانی کی جگ کو منہ لگانا ہی چاہا کہ اچانک کسی نے غیب کی چوڑی لہرائی اور پانی سے بھرا جگ میرے ہاتھوں سے نکل کر فرش پر گر کر چور ہو گیا۔ میں نے غصیلی انداز میں اس چڑی کو لہرانے والے کی جانب دیکھا تو ایک لمحہ اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ انور تھا، وہ پراسرار انسان جو پہلے بھی 2 مرتبہ میرا وقت ضائع کر چکا تھا۔ تم نے میرے گھر آ کر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے غصیلی نظروں سے اسے گھورا۔ انور نے کہا، غصیلی نظروں سے گھورنے والا ہمیشہ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوا ہے۔ اس نے ٹھہرے ہوئے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ یہ بات تم اپنی گروہ میں باندھ لو کہ جب تک تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرو گے دنیا کا ہر سکھ چین تم سے دور رہے گا۔ ذرا اپنی ماضی کو ٹٹولو، یہ بات تم پر واضح ہو جائے گی کہ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ضرور تمہاری زندگی میں رونما ہو رہا ہے جس نے تم سے زندگی کا ہر سکون چین لیا۔ تمہاری بچی اور تمہاری بیوی میرے مشن کی سب سے بڑی رکاوٹیں تھیں جن کو میں اوپر پہنچا چکا ہوں، اور تمہاری ملازمہ میرے راستے میں آ گئی، لہٰذا اسے بھی ٹھکانے لگانا پڑا، اور اسی طرح میں تمہارے جگری دوست جمال کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں۔ تم اس وقت تک پراسرار بیماری میں مبتلا رہو گے۔ اگر وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اگر کیا؟ ذرا اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ میں نے کہا، اگر تم نے مذہبی عقائد کے مطابق میری بیٹی سے شادی نہ کی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، شادی؟ میں نے حیرت سے پوچھا، ہاں شادی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ میری حسین بیٹی شمع سے شادی جو برسوں سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ کہیں تم اس پراسرار دلہن کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے ہو جسے دیکھ کر میری جسمانی قوت ختم ہو جاتی ہے؟ ہاں وہی، جیسے تم اور جمال بھی دیکھ چکا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایسے آدمی کو میں کیا جواب دوں جو اپنی حسین و جمیل بیٹی کی شادی کے لیے خون کے دریا سے بھی گزرنے کو تیار تھا۔ مگر محترم، میں نے جواب دیا، آپ کی بیٹی دنیا کی حسین ترین عورت صحیح، مگر پھر بھی یہ کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ زبردستی اس مقدس رشتے کی توہین کی جائے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ابھی تک کچھ باتیں پردہ راز میں رہیں۔ ایک حسین عورت تمہاری دلہن کہلانا چاہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شادی سے پہلے میں تمہاری بیٹی سے ایک ملاقات کر لوں؟ میرا خیال تھا کہ وہ ملاقات کا موقع دینے کے بجائے اس سے گریز کرے گا۔ میرا خیال ہے بہتر یہی ہے کہ تم میری بات مان لو۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بیکار اپنے آپ کو ادھر ادھر الجھا رہے ہو۔ یہ بھی میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی تمہاری سفارش کر رہی ہے۔ اس کی پرزور سفارش ہے کہ تمہیں زندگی میں کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں اس لیے آج تم سے کھل کر بات کر رہا ہوں۔ میں اس مشورے پر غور کروں گا۔ آپ پھر کسی وقت تشریف لے آنا۔ میں نے لاپرواہی سے کہا۔ میری اس بات کو سن کر اس کے چہرے پر غصے کے آثار پھیل گئے اور وہ غصے کی حالت میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے بارے ہی میں مجھے یوں لگا جیسے مجھ پر اچانک پھر نقاہت نے غلبہ پانا شروع کر دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے میری جسمانی حالت بگڑ رہی ہے۔ میں گھبرا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں جمال کو اپنی اور انور کی پراسرار گفتگو سے آگاہ کرتا، میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ہر طرف سے ایک اتاہ تاریکیوں کا سمندر مجھے نگلنے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ ایک بار پھر میرے کمرے میں تاریکی جھانک رہی تھی اور باہر سورج کا سفر ختم کر کے مغرب کے کسی گوشے میں روپوش ہو رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے پڑا تھا کہ اچانک ایک ملازم نے اندھیرا پا کر میرے کمرے میں لائٹ آن کر دی اور چلا گیا۔ اچانک میرے ذہن کے پردوں پر اس شریف صورت بوڑھے کا چہرہ ابھرا جو اپنی بات منوانے کے لیے مجھ پر کوئی سحر طاری کر رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوا کہ اپنی بگڑتی ہوئی صحت کے پیش نظر مجھے اس کی بات ماننا ہی پڑے گی۔ چلو اس بہانے یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان پراسرار کی تہ میں کیا ہے۔
اس فیصلے پر پہنچ کر میں نے خود کو پرسکون محسوس کیا۔ اس فیصلے پر پہنچے مجھے ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ میرے ملازم نے انور کے آنے کی اطلاع دی۔ اس کے آنے کی اطلاع پا کر مجھے اس کی پراسرار قوتوں کو ماننا پڑے گا۔ خدا جانے یہ عجیب و غریب انسان کون سی قوت اپنے اندر پوشیدہ رکھتا ہے۔ وہ آتے ہی کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ تم کسی فیصلے پر پہنچ گئے ہو۔ اس نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی راستہ نہ پا کر مجھے اپنی رضامندی کا اظہار کرنا پڑا۔ وہ مجھے راضی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ تو یہ نیک کام آج ہی ہو جانا چاہیے، وہ بولا۔ اتنی جلدی کیوں؟ شادی بیاہ کوئی گڑیا گڈے کی کھیل تو نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ شاید صاحب یہ بات پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں اور ایک بار پھر کہتا ہوں، تمہاری شادی ہمارے رسم و رواج کے مطابق ہوگی۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا مگر ابھی تو اس کے منہ سے آگ کی چنگاریاں پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دپاتن ایسا لگا جیسے میرا جسم پھیل رہا ہو مگر جلدی ہی نارمل ہو گیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد انور نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلو اب چلتے ہیں۔ میں سحرزدہ پتلی کی مانند خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ حویلی کے صدر دروازے کی طرف جانے کے بجائے حویلی کے پیچھے کی جانب چل دیا۔ چلتے چلتے ملازمین کی ایک کوٹلی کے سامنے گیا جو میری معلومات کے مطابق ایک طویل عرصے سے غیر آباد تھی۔ اس نے کواڑوں کو دھکا دیا اور مجھے اندر لے گیا۔ اندر ایک دیوار کے ساتھ نصب کنڈے کو باہر کی جانب کھینچا۔ دیوار میں ایک خلا پیدا ہو گیا اور سیڑھیاں نظر آنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ یہ حویلی صدیوں سے ہمارے خاندان کی ملکیت چلی آ رہی تھی اور کسی کو آج تک یہ خبر نہ ہو سکی کہ کوئی تہخانہ بھی یہاں ہے۔ وہ چند لمحے رکنے کا اشارہ کر کے سیڑھیاں اتر کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ جب نمودار ہوا تو اس کے ہاتھوں میں 2 روشن مشغلیں تھیں۔ ایک میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، آؤ، اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں کافی گہرائی تک چلی گئی تھی۔ فرش پر پاؤں رکھتے ہی ایک عجیب و غریب خوشبو کا احساس ہوا جیسے عنبر سلگ رہا ہو۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا، وہ بھی اسی طرح کی خوشبو تھی جب ایک خوبصورت عورت دلہن کے رویے میں میرے اور جمال کے سامنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب سا سناٹا مجھے اپنی ہڈیوں میں اترتا محسوس ہوا اور انجانا سا خوف روح کے ہر گوشے میں گونجنے لگا۔ تہخانہ بہت وسیع معلوم ہو رہا تھا۔ مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک حال نما کمرے میں پہنچ گئے جہاں ہر طرف عنبر کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی مگر اس بار یہ خوشبو میرے حواس پر نہ چڑھ سکی۔ ہمارے رکتے ہی خوشبوؤں اور دھوئیں میں اضافہ ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میں پھر حواس کھو رہا ہوں مگر میں جلد ہی سنبھل گیا۔ انور میرے ہاتھ پکڑے حال میں بڑھتا گیا۔ پھر اچانک ایک ہولناک قریح المنظر ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا جس کے پیٹ میں ایک آتش دان دھک رہا تھا۔ مجھے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے انور اس دکھتی آگ میں اتر گیا اور آگ کے دھکتے شعلوں میں کہیں جا کر غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ دوبارہ نمودار ہوا تو خوشبو میں لپٹی ہوئی ایک سرخ انگارے کے دھکتی ہوئی دلہن آگ کے اس آتش دان سے انور کے ہمراہ اس آگ سے باہر قدم رکھ رہی تھی۔ میں نے حیرت اور خوف کی شدت سے اپنے دونوں آنکھوں کو زور زور سے مسلا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا مگر نہیں، وہ دونوں واقعی جلتے ہوئے آتش دان سے نکل کر میرے برابر کھڑے تھے۔ میری نظریں اس دلہن کت چہرے کی جانب اٹھی جس میں دھکتے ہوئے انگارے کی تپش تھی۔ انور اسے میرے قریب کھڑا کر کے ایک بار پھر لپک کر آتش دان میں گھس گیا اور دونوں ہاتھوں میں ایک دھکتے ہوئے انگارے اٹھا کر لے آیا۔ شمع اور تم، اس نے اپنی نظریں میری جانب گاڑتے ہوئے کہا۔ دونوں اس مقدس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا عہد کرو کہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے وفادار ہوں گے۔ شمع نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دھکتے ہوئے انگارے پر رکھ دیا اور کہا، قسم ہے مجھے اس آگ کی جو دل سے روشن ہے اور ہمیشہ روشن رہے گی، میں اس مقدس آگ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اپنے ساتھی کی ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ اس کے کہتے ہی اچانک میں نے اضطرابی طور پر اپنا ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال لیا اور اچانک میری ہاتھوں میں حمائل شریف آ گئی مگر اتنے میں انور میری طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس سے مجھے اشارہ کیا کہ میں بھی اس آگ پر ہاتھ رکھ کر شمع کے ساتھ وفادار رہنے کا عہد کروں۔ میں نے اپنا خالی ہاتھ
شمع کے ہاتھ پر رکھ دیا، جس نے ابھی تک انور کے ہاتھ میں تامے ہوئے انگاروں پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ابھی میرا ہاتھ شمع کو چھونے کی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ایک تیز اور دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے ساتھ ہی دو شعلے اڑ کر فضا کی طرف لپکے اور ساتھ ہی وہ دونوں خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹ گئے۔ مگر اس عرصے میں دونوں کے جسموں کو آگ لگ چکی تھی اور وہ دونوں آگ کی لپٹ میں آ کر جل رہے تھے۔ اچانک آگ نے شدت پکڑ لی، میرا سارا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ میں خوف سے ایک طرف سہما ہوا اس ہولناک منظر کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی لاشیں جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئی۔ میں اس خوفناک منظر سے گھبرا کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر کوٹلی میں آ گیا۔ یہاں ایک اور انکشاف میرا منتظر تھا۔ سیڑھیوں کے قریب ایک کونے میں کھڑے سلیم بابا مجھے گھور رہے تھے۔ کیا آپ سلیم بابا ہیں؟ میں نے بھکلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں وہی بد نصیب ہوں جو جب تک زندہ رہا ہمیشہ اپنے مالک کی حفاظت کرتا رہا اور بالآخر حق نمک ادا کرتے ہوئے موت کے سنگین وادیوں میں گم ہو گیا۔ انہوں نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا، اگر آپ مر چکے ہیں تو زندہ کیسے ہو گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس کائنات کے راز انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، انہوں نے پراسرار انداز میں جواب دیا۔ خیر چھوڑو، سلیم بابا نے کہا، لاؤ وہ حمائل شریف مجھے واپس لوٹا دو، جس کی برکت سے تم شیطان کے پجاریوں کو ان کے اصل مقام تک پہنچا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے الجھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں نے وہ حمائل شریف اپنے مرشد کے کہنے کے مطابق تمہیں دی تھی جب تم شیطانوں کے قلعے کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، سلیم بابا بولے۔ مگر وہ تو محض ایک خواب تھا، میں نے حیرت سے کہا۔ نہیں، وہ خواب نہیں تھا، بلکہ ایک ٹھوس حقیقت کا ایک ہلکا سا عکس تھا، جسے تم نے خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اگر وہ خواب تھا تو پھر جاگنے پر وہ حمائل شریف جو میں نے تمہیں خواب کی حالت میں دی تھی، عالم بیداری میں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ سلیم بابا بولے اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ اب زیادہ سوچ کر اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو، تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے لیے یہی پرست تھا جس سے تم سب کدوش ہو گئے۔ یہ حمائل شریف کی برکت تھی کہ وہ آتشی مخلوق تمہارے ہاتھ کا لمس کرتے ہی جہنم رسید ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی ایک صدی کا وہ شیطانی کیل بھی ختم ہو گیا جس نے تمہارے خاندان پر اپنی نحوستوں کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ میں نے بے اختیار وہ حمائل شریف سلیم بابا کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ حمائل شریف تامتے ہی سلیم بابا بولے، جاتے جاتے یہ نصیحت ضرور کروں گا کہ آج کے بعد تم یہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ کہ تمہاری اس حویلی میں شیطان کے پجاریوں کا کوئی خفیہ مسکن تھا، اور اگر تم دوبارہ جا کر اس تہخانے کا راستہ تلاش کرو گے تو یہ نشانات مٹ چکے ہوں گے۔ مجھے حیرت زدہ چھوڑ کر سلیم بابا تہخانے میں اتر کر کہیں غائب ہو گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ بعد میں نے اور جمال نے متعدد بار کوششیں کی، مگر ہر دفعہ ناکامی ہمارا مقدر ٹھہری اور ہمیں تہخانے کا دروازہ نہ مل سکا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔